سمندر ہے، یعنی اگر کسی کو خیرات کا ایک دو قطرے مولا علی کی بارگاہ سے اور جناب سیدہ کی بارگاہ سے ملے تو اہل بیت اطہار کا ذکر تو ایسی شے ہے کہ میں لگا رہوں اور آپ سنتے رہیں اور یہ ختم ہونے کو ہی نہیں آئے گا. اس کے اندر تاثیر ہے. اور یہ پتہ ہے کیوں بیٹھے رہیں گے آپ؟ اس میں آپ کا یا میرا کمال نہیں ہے. وہ بٹھانے والا کہتا ہے کہ ذکر اتنا معزز ہے، خبردار اٹھ کے جانا بے ادبی ہے. اب ہم روضۃ الشہداء ملا واعظ حسین کاشفی کی کتاب لے رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کی. اب ہم تھوڑی سی شہادت پوری میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. کچھ چیزوں کے بارے میں مجھے معاف کیجیے گا، میں مجبور ہوں، سب باتیں میں کھل کے نہیں کر سکتا. ہوتا کیا ہے، بنو امیہ کی حکمرانی سے یہ چیپٹر شروع ہوتا ہے اور شواہد النبوت میں امام حسن علیہ السلام کا ایک خواب درج ہے. نہیں، رسول اللہ کا ایک خواب درج ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ، اور یہ ساری جو میں جتنی باتیں یہ کی ہیں یہ اہل سنت مصادر سے کی ہیں. حضور نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے منبر پر بنو امیہ کے بادشاہ اچھل رہے. حضور کو یہ بات سخت ناپسند ہوئی اور آپ کی طبیعت پر ناگوار گزری اور بوجھ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو رفع کرنے کے لیے سورۃ الکوثر کو نازل کر دیا. انا اعطیناک الکوثر، جس سے وہ بوجھ جاتا رہا. اور امام حسن اور امام حسین کے ذریعے پھر رسول اللہ کے پیغام کو ایسا دوام ملا. اگر یہ ظالمانہ اور مظلومانہ شہادتیں نہ ہوتیں تو آپ ذہن میں رکھیے جتنی بڑی اسلام کے خلاف سازشیں ہو چکی تھیں اور جتنے مضبوط لوگ سازشیں کر چکے تھے، یہ کب کا صفایا ہو جاتا. یہ احسان ہے خون حسن کا اور خون حسین کا کہ سب کچھ پھیرنے کے باوجود اسلام آج بھی کھڑا ہے، ورنہ یہ صفائی ہو جانی تھی. امام حسن علیہ السلام دمشق سے مدینہ کی طرف آتے ہیں اور رستے میں موصل قیام کرتے ہیں. وہاں پر ایک ایسے شخص سے ملتے ہیں. اور ایک بات اور آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اہل بیت نبوت پر جتنے ظلم ہوئے ان کے جھوٹے محبین خریدے گئے. وہ کربلا ہو، پہلے خط لکھ کے بلواتے رہے اور پھر اپنے ڈر سے ادھر چلے گئے، یا امام حسن کی باری ہو کہ حکومتی عہدے داروں کی لالچ میں آ کے زہر کی شیشیاں منگواتے رہے اور پلاتے رہے. ایک شخص موصل سے گزرے، وہاں رستے میں رکے. ایک شخص ملا، بڑا محب اہل بیت تھا اور بڑی ڈینگیاں مارتا تھا. غیر ضروری محب اہل بیت، غیر ضروری، جس کے اندر نہیں تھا، اظہار زیادہ تھا. بڑی منت کی، پاؤں میں پڑ گیا، ایک دن دو دن میرے پاس قیام کریں، مجھے شرف بخشیں. اہل بیت کی عادت تھی کہ وہ نہ نہیں کرتے تھے. امام حسن نے قیام کی اجازت دے دی. جب اس کے پاس قیام تھا تو جاسوس تو پھر ہر جگہ ہوتے ہیں. حکومتی کارندوں کو پتہ لگا کہ حسن کا فلاں شخص کے ہاں قیام ہے. اس ناہنجار کی طرف نمائندے آئے اور اس کے ساتھ ڈیل کی. غریب آدمی تھا اور اس کو کہا کہ اگر یہ مال تجھے دیا جائے تو یہ شیشی ہے جس کو حسن کے کھانے میں ملانا. امام حسن علیہ السلام کے ناشتے میں زہر ملایا گیا. آپ سخت تکلیف سے گزرے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے شفا دے دی. دوسرے دن زہر دیا گیا، آپ اور سخت تکلیف سے گزرے، پھر اللہ سے دعا کی، اللہ نے شفا دے دی. پھر تیسرے دن زہر دی گئی ناشتے میں، پھر پیٹ کی سخت تکلیف سے گزرے. بالآخر آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں موصل کو ترک کرتا ہوں. رسول اللہ کا بیٹا ایک شہر اس لیے چھوڑ رہا تھا کہ اس شہر میں ان کو سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا تھا اور خوراک میں زہر ڈال کے دی جا رہی تھی. 3 مرتبہ اس بدبخت نے امام حالی مقام کو زہر دیا اور آپ کو شفا ہو گئی. پھر اس نے جدھر سے آیا تھا ادھر لکھ بھیجا
کہ جی میں تو دے چکا ہوں لیکن زہر تو اثر نہیں کر رہا۔ خط ادھر پہنچ گیا، امام حسن اس دوران بستر علالت پر تھے اور یہ طے کر چکے تھے کہ جیسے ہی روح بصیرت ہوگا واپس کا سفر کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اچھا، اب ادھر سے جہاں اس نے خط لکھ دیا وہاں سے ایک نیا زہر آیا اور خط پہنچا، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ زہر دے، یہ ایسا زہر ہے کہ اگر اس کے چند قطرے دریا میں ٹپکا دیے جائیں تو جو جانور اس دریا کا پانی پیے گا وہ بھی مر جائے گا۔ یہ والا زہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہ شخص جو یہ زہر اور زہر آلود زہر والا خط لا رہا تھا، وہ رستے میں کھانے کے لیے ایک درخت کے پاس بیٹھا، اپنے اونٹ سے اترا، وہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا تو اس طرف ایک بھوکا بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے اس کو وہیں پر چیر پھاڑ دیا۔ وہ زہر بھی وہیں پڑا رہا، وہ خط بھی وہیں پڑا رہا، اور وہ اونٹ بھی وہیں پڑا رہا۔ اس رستے سے امام حسن کا ایک سچا محب گزرا اور اس نے کہا کہ شخص کا تو نظر آ گیا کہ بھیڑیا کھا گیا، لاش پڑی تھی۔ جب اس نے خط دیکھا اور یہ دیکھا تو اس نے وہ چیزیں اٹھائیں، اور خبر تو تھی کہ امام کا قیام کہاں ہے، وہ امام حسن کے پاس پہنچ گئے اور امام حسن کو وہ خط جو اس نے بھیجا تھا اور وہ جو جواب آیا تھا اور نیا زہر آ کے دے دیا۔ جب دیا، امام حسن اپنے کچھ اصحاب اور اپنے کچھ ساتھیوں کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ اس نے خط دیا، امام حسن نے خط پڑھا اور آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس وقت موصل کے سردار سعد موصلی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بار بار کہا کہ امام بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ امام نے نہیں بتایا۔ بعد کی بات ہے، جب پتہ چلا تو پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں 3 دن میں نے کھایا تھا، بے شک اس نے زہر دیا ہو، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اب اس کو شرمندہ کروں، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو شرمندہ کروں۔ یہ پردہ داری تھی۔ سعد موصلی سے رہا نہیں گیا، اس نے تلوار نکالی اور اس میزبان کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتا، کیا رسول اللہ نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا تھا؟ کہتا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا علی المرتضیٰ نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا تھا؟ وہ کہتا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا حسن مجتبیٰ نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا تھا؟ کہتا جی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بدبخت، پھر تو نے ان کو 3 دفعہ زہر دیا۔ وہ مکر گیا، اس نے وہ خط اور وہ شیشی سامنے رکھ دی۔ اب وہ شرمندہ تھا، شرمندہ تھا۔ سعد موصلی نے اسی وقت اس کی گردن اڑا دی اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد امام وہاں سے مدینہ تشریف لے آئے۔ 3 دفعہ زہر موصل میں دیا گیا، کل 6 دفعہ زہر دیا گیا۔ جب مدینہ میں پہنچے تو ایک شخص ایکٹیو ہو گیا جس کا نام تھا مروان بن حکم۔ اس نے ایک کنیز، رومی کنیز جس کا نام تھا ایسونیہ، اس کے ذریعے بعض روایات کے مطابق کچھ اور لوگوں سے اور بعض روایات سے مطابق جادہ بنت اشد سے رابطہ کیا، جو امام علی مقام امام حسن کی بیوی تھی۔ اور اس تک یہ پہنچی بات کہ حسن کے پاس فقر ہے، تقوی طہارت ہے، اس کا تو کیا کرے گی؟ جبکہ یزید کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ اس کو اشارہ دیا گیا اس طرف کا۔ اس کا آباء و اجداد کا خون ہی ایسا تھا، قیس کی بیٹی تھی، قیس بن کندی، اور وہ اس بہکاوے میں آ گئی۔ لیکن یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرے مرحلے میں ایسونیہ کو پھر مروان نے اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ صرف خواہش سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیا حسن چاہیں گے کہ تو یزید کے نکاح میں آئے؟ اس کے لیے حسن کو رستے سے ہٹانا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ زہر ہے۔ اس نے زہر دیا۔ واللہ عالم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی، ان کی بیوی پر الزام ہے، لیکن اہل سنت کی کتب بھری پڑی ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، میں آگے بڑھنے سے پہلے نا، میرا بہت زیادہ کیا کہوں میٹر گھما ہوا ہے اس مسئلے پر۔ نام نہ لیں جی،
جادہ بنت اشس نے زید نہیں دیا، چلو جی نہیں دیا۔ نام نہ لیں جی مروان نے زید نہیں دیا، چلو جی نہیں دیا۔ نام نہ لیں جی فلاں نے نہیں دیا، نہیں دیا۔ یار کیا ایک بات تم نہیں سوچتے کہ رسول کا بیٹا مارا گیا ہے اور اس کے جگر کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو کے تشت میں باہر نکل رہی ہیں اور وہ مچھلی کی طرف تڑپ رہا ہے۔ تم ایک یہ جو ہم قربانی پہ جانور ذبح نہیں کرتے اور اس کو تیز چھری کے ساتھ ذبح کر دیتے ہیں، تم ذرا تیز چھری سے ذبح کیے بغیر جانور کو زہر دو، زہر دو، اور 6 دفعہ نہ دو، 1 دفعہ دو، تم جتنا وہ جانور تڑپ کے جان دے گا بطور انسان تم خود مر جاؤ گے کہ میں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ ہیں؟ تو ٹھیک ہے ہم نام نہیں لیتے، مگر یہ بتاؤ کوئی تو تھا نا جس نے حسن کو زہر دیا، کوئی تو تھا نا جس نے بنوایا، کوئی تو تھا نا جس نے منگوایا، کوئی تو تھا نا جس نے سہولت کاری کی، کوئی تو تھا نا جس نے گھر تک پہنچایا، کوئی تو تھا نا جس نے پانی اور کھانے میں ملایا، جس نے بنوایا، جس نے بلوایا، جس نے سہولت کاری کی، جس نے بھجوایا، جس نے پانی میں ملایا، جس نے خوراک میں ملایا، ہم ان سب پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ نام ہی نہ لیں، آپ نامعلوم لعنت بھیجیں، خود پہنچ جائے گی جہاں جہاں پہنچے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مولا حسن پاک دے دشمنوں پہ لعنت۔ کسی نے تو مارا ہے، یعنی اہل بیت اتنے کم اہمیت کے ہو گئے کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بچانے کے لیے تم اہل بیت کا ذکر اور ان کو ہونے والے ظلم پر بیان کرنا ہی چھوڑ رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو اس کا ذکر کریں گے۔ اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے؟ جادہ نے بروایت شہد میں زہر کو گھولا اور امام کو پلایا، یہ چوتھا زہر تھا۔ امام حسن کی طبیعت میں اضطراب آیا، امام حسن نے امام حسین کو فوراً بلایا اور کہا کہ مجھے رسول اللہ کے روضے پر لے جائیں۔ تو آپ نے رسول اللہ کے روضے کے ساتھ اپنے وجود کو مس کیا تو اللہ نے زہر کا اثر اٹھا دیا اور واپس آئے، مگر وہ طبیعت میں کمزوری تھی۔ چند دن گزری، پھر یہی آئی اور آ کے کہتی ہے، اس کے پاس اب کھجوریں آئیں، اس نے کہہ دیا کہ شہد بھی اثر نہیں کر رہا، اب کھجوریں بھیجی گئیں اور کھجوریں نشان زدہ تھیں کہ کون سی زہر آلود ہے اور کون سی زہر آلود۔ کھجوروں کو ٹوکرا امام حسن کے ساتھ رکھا گیا اور عرض کی کہ آپ اس کو کھائیں۔ امام نے فرمایا تم بھی کھاؤ، تو اس نشان کی بنیاد پہ وہ خود وہ کھجور اٹھاتی رہی جس کا اندر زہر نہیں تھا، اور بے دھیانی میں امام وہ کھجور اٹھاتے رہے جس کے اندر زہر تھا۔ یہ 5ویں زہر تھی۔ میں تو گن کے دس رہا کس شہر دے وچ کتنے وجہ کس بندے نے زہر دی۔ پھر طبیعت مضطرب ہو گئی، پھر طبیعت مضطرب ہو گئی۔ دوسری دفعہ امام حسین کو بلوایا اور روضہ رسول پر لے جایا گیا۔ امام حسن وہاں پر رہے۔ اب امام حسن کو شک ہو گیا تھا اس پر کہ یہ دوسری دفعہ کا معاملہ یہ ہوا، پہلی دفعہ 3 دفعہ کا تو واضح ہو گیا نا، اس کا امام حسن کو شک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد امام حسن نے پورے گھر والوں اہل البیت کو بلوایا اور فرمایا کہ میں پچھلے 2 سال سے ایک روز بھی تندرست نہیں رہا، جس شہر میں جاتا ہوں مجھے کھانے کے ساتھ زہر دے دیا جاتا ہے، اور مجھے پچھلے کئی سالوں سے ایک دن بھی دشمنوں کی سازشوں سے سکون میں نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑی ہوا کی تبدیلی چاہتا ہوں اور صحت مندی چاہتا ہوں۔ آپ کو شہر موصل پسند تھا تو موصل میں کسی اور مقام کے جانا چاہتا ہوں، دوبارہ موصل تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک شخص تھا، اندھا تھا اور دشمن اہل بیت تھا اور مولا علی کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ اس کو جب خبر ملی کہ امام حسن ابھی تک اتنی کوششوں کے بعد بھی زندہ ہے تو اس نے بھی ڈرامہ کیا محب اہل بیت ہونے کا۔ وہ روتا دھوتا مسجد میں آیا جہاں پتہ لگا امام حسن ہے،
زور کے وقت آیا لوگوں نے نہیں عصر کے وقت آیا نہیں ملنے دیا، بہت رش تھا، بالآخر روتا دھوتا میں نے ملنا ہے۔ جب امام نے دیکھا، اہل بیت بدگمان بھی نہیں ہوتے کسی کے بارے میں، دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی آنے دو۔ وہ اندھا تھا تو اس نے جو اپنی چھڑی تھی، اس چھڑی کی جو نیچے لوہے کی نوک تھی وہ زہر آلود کی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اندھا چلتا چلتا آیا، امام حسن کے پاؤں پر پاؤں رکھا، اور جب پتہ لگا یہ پاؤں ہیں، وہ نیزے کی انی وہاں پر رکھی اور پورا اندر گاڑ دیا۔ یہ چھٹی دفعہ کا زہر تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑا، وہ پاؤں پورا کا پورا سبز ہونا شروع ہو گیا، اور اتنی شدت تھی کہ پیچھے گر گئی، اور اس شخص کو پکڑ لیا گیا۔ امام حسن نے کہا یہ آنکھوں کا بھی اندھا ہے اور دل کا بھی اندھا ہے، اور قیامت کے دن میں اندھا ہوگا، اس کو چھوڑو، دفع کر دو۔ چھوڑ دیا، جا کے کہیں چھپ گیا۔ 14 دنوں بعد سعد موسلی ڈھونڈ، وہ بڑا محب اہل بیت تھا، وہ ڈھونڈ رہا تھا اس کو، یہ ملا۔ اس نے اسی کی وہ زہر آلود جو تھی نیزے کی انی، وہ اس کی دونوں آنکھوں میں ڈالی اور اس کی ناک اور منہ میں ڈالی، اور اسی تکلیف سے یہ مر گیا۔ کوئی دشمن اہل بیت دنیا سے برے انجام کے بغیر نہیں گیا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جو علی یا علی کی اولاد سے ٹکرایا ہے، قدرت اس کا انجام برا کر دیتی ہے، وہ جلدی ہو یا حکمت کے بعد ہو۔ اچھا، اب اس نے وہ نیزے کی نوک ڈالی، جس سے امام حسن کی تکلیف بہت بڑھ گئی۔ پہلے ہی جسم میں لاغر پن تھا، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہو گیا۔ طبیب کو بلوایا تو طبیب نے کہا کہ اتنا سخت زہر ہے، یہ پورے وجود میں سرایت کر رہا ہے۔ بالآخر اس نے خاص قسم کی دوائی بتائی، وہ دوائی لائے تو وہ زہر جو ہے وہ آپ کی پاؤں کی رگوں سے کسی نہ کسی اس حد تک کھینچ لیا گیا کہ پاؤں پیرالائز ہونے سے بچ گیا، اور آپ پھر کھڑے ہو گئے چند دنوں کے بعد۔ پھر آپ نے وہاں کے ساتھیوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا مدینہ جاتا ہوں تو وہاں کوئی نہیں رہنے دیتا، موصل آتا ہوں تو یہاں کوئی نہیں رہنے دیتا، اب پھر مدینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ امام حسن ہے، آپ تو امام حسین کو ذکر کرتے ہیں نا۔ واپس مدینہ چلے گئے، مروان کو خبر ہو گئی، کیونکہ وہ گورنر تھا، اس کو خبر ہو گئی کہ امام حسن واپس آ گئے۔ اس نے پھر جادہ کی طرف پیغام بھیجا، اور اس نے کہا کہ یہ آخری بار ہو سکتا ہے، اگر پکڑی گئی تو حسین تجھے نہیں چھوڑے گا، سر اتار دے گا، لہٰذا بڑی احتیاط سے۔ اس دفعہ اتنا شدید زہر منگوایا گیا، اور اہل بیت نے احتیاط بھی شروع کر دی کہ امام حسن کا جو پانی رکھا جاتا تھا اس کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے اس کو کس دیتے تھے، تاکہ وہ جو بھی برتن ہے اس کے اندر کوئی شے گرے نہ۔ تو امام حسن اور سب اہل بیت سوئے ہوئے تھے، یہ کمرے میں گئی، ظاہرہ بیوی تھی، آ جا سکتی تھی۔ اس نے اس کپڑے کے اوپر وہ ایک ہیرا نما زہر تھا وہ رکھا، اس کو یوں انگوٹھے سے مسلتی رہی، اور وہ چھوٹے چھوٹے قطرے بن کے اس کے نیچے گرے، اس احتیاط سے کہ میں کپڑا اتاروں گی تو مجھ پر شک پڑ جائے گا۔ وہ زہر اس کے اندر پھینک کے آ گئی۔ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ سو رہے تھے، ادھر وہ زہر ڈال رہی تھی۔ جیسے ہی امام حسن اٹھے تو امام حسن نے اونچی آواز سے حسین کو کہا، حسین علی اکبر کو کہا کہ حضرت قاسم چھوٹے تھے، ان کو کہا کہ چچا حسین کو بلا کر لائے، تو فرمایا کہ ابھی نانا جان آئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے حسن ہم سب تیرے منتظر ہیں، ہم سب تیرے، مجھے وضو کراؤ۔ امام حسن نے وضو کیا، اور مصلے پر کھڑے ہونے سے پہلے اس برتن کا پانی کے چند گھونٹ پی لیے جس کے اندر زہر تھی۔ وہ 7واں اور آخری زہر تھا، وہ اتنا شدید تھا کہ تشت لایا گیا، اور امام حسن تڑپتے مچھلی کی طرح، اور جب اس سے الٹی کرتے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے انتڑیوں کے کٹ کٹ کے اور جگر کے کٹ کٹ کے نکلتے۔ وہاں ایک شخص تھا، امام ابن کثیر نے روایت لی کہ وہ چھڑی سے گن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے 70 ٹکڑے گنے، اس کے بعد مجھ سے گنے ہی نہیں گئے۔ پھر دوسرا تخت لاتے، تشت وہ بڑھ جاتا، اور امام حسین مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے نیچے۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام نے، امام حسن کو اندازہ ہو گیا، خواب بھی آ چکا تھا، انہوں نے امام حسین سے کہا کہ میرا آخری وقت ہے۔ علی اکبر، علی قاسم کو، قاسم کی نسبت امام حسین کی صاحبزادی سے طے کر کے کہا کہ قاسم تیرے حوالے ہے،
اور ایک بڑا خطرناک جملہ کہا. پہلا کیا کہا کہ اے حسین قاسم بولیے تیرے حوالے ہے، اور قاسم کو کہا کہ اے قاسم حسین تیرے حوالے ہے. یہ کربلا کی طرف اشارہ تھا. حسین تیرے حوالے. اسی تکلیف میں 3 دن یا 6 دن امام حسن اس تکلیف میں تڑپتے رہے. فوراً نہیں جان نکلی، تڑپتے رہے کئی دن اس تکلیف میں تڑپتے رہے. بالآخر آپ کا چہرہ سیاہ سبز ہو گیا، پورا وجود اس زہر کے اثر سے سبزی ہو گیا، سبزی مائل. سب کو باہر بھیج دیا. اب امام حسین کا بازو ہے اور حسن کا سر ہے، اور دونوں بھائی گلے لپٹتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، اور کوئی باتیں بھی کرتے ہیں. کچھ باتیں کرتے ہیں. ظاہر ہے ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلا گیا، اور پیچھے جن کے حال احوال پہ تھے ان کا حال تو دیکھ رہے تھے کہ ہر شہر میں زہر دیا جا رہا تھا. تو ایک واقعہ امام حسن نے امام حسین کو سنایا اور کہا کہ حسین تجھے یاد آیا ہے نانا کا وہ خواب؟ انہوں نے کہا نہیں، کون سا؟ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نانا معراج سے جب واپس آئے تھے تو بیان کر رہے تھے کہ معراج پر میں نے 2 محل دیکھے جو ساتھ ساتھ تھے، جڑواں محل، بہت بڑے، حد نظر تک شاید اس دنیا جتنا ایک محل تھا، اس سے بھی بڑا. تو میں نے پوچھا جنت کے اندر جو موجود تھا اس شخص سے، رضوان سے، کہ یہ محل کس کے ہیں؟ اس نے مجھے کہا کہ ایک حسن کا ہے اور ایک حسین کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر نانا نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ٹھیک ہے محل تو حسن اور حسین کے ہیں، لیکن ان محلوں کے رنگ میں کیوں فرق ہے؟ حسن کا محل سبز کیوں ہے اور حسین کا محل سرخ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمیں نانا جان نے یہ بات نہیں بتائی تھی، اور آج میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ جو میرا رنگ ہے یہ بتا رہا ہے کہ میں اس سبز محل میں جا رہا ہوں، اور حسین میں تجھے کہہ کے جا رہا ہوں کہ تو اس سرخ محل کا مکین بننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے جنہوں نے رسول اللہ کی آل پر ظلم کیا اور زیادتی کی. حکم ہوا، امام حسن کی خواہش تھی کہ گنبد خضرا کے اندر رسول اللہ کے دائیں طرف دفن کیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھوایا گیا، حضرت عائشہ نے اجازت دے دی، کہا کہ میری خواہش تھی مگر حسن کو مقدم رکھتی ہوں اپنی خواہش پر. حضرت عائشہ نے اجازت دی، یہ بات ذہن میں رکھنا. حضرت عائشہ وہ اپنے حجرے میں تھی، انہوں نے اجازت دی. جب جنازہ امام حسن کا نکلا اور اس کے قریب تھا رسول اللہ کے قبر انور کے، اس دور میں جمعے کا خطبہ بھی حکمران دیتا تھا، جنازہ بھی حکمران پڑھاتا تھا. تو یہ بدبخت مروان آگے آ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ حسن کی تدفین کہاں پر ہوگی. یعنی نانا بھی حسن کا، گھر بھی حسن کا، حجرہ بھی اس کی نانی کا، اور فیصلہ یہ کریں گے. آپ اندازہ کر لیں. حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام کے تابوت پر تیر تک چلے گئے. یہ تاریخ کا پہلا جنازہ تھا کہ لوگ زندوں کو مارتے ہیں تیروں کے ذریعے، یہاں شہادت کے بعد تیر چلے تھے. حضرت ابو ہریرہ آئے اور انہوں نے امام حسین سے کہا کہ حسین حسن کی وصیت کو یاد کرو. اور حسن علیہ السلام کو یہ گمان تھا کہ بنو امیہ ان کو تدفین نہیں ہونے دیں گے، تو لہٰذا پھر مجھے جنت البقیع اپنی والدہ کے ساتھ تدفین کر دو. تو پھر جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کو ان کی تدفین کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کے فیوز و برکات عطا فرمائے. اور اہل بیت اطہار کا ذکر چونکہ امن، سلامتی اور برکات کا باعث ہے، تو ہمیں امن، سلامتی اور برکات سے نوازے، ہماری عمروں میں برکت دے بوسیلہ امام حسن علیہ السلام، ہمارے آپ کے رزقوں میں برکت دے بوسیلہ امام حسن علیہ السلام، ہماری زندگیوں کو اپنی اطاعت اور تقوی کے ساتھ قبول فرمائے بوسیلہ امام حسن علیہ السلام. اپنے بچوں کو اہل بیت کے ساتھ جوڑیے. 2 چیزوں سے جوڑیے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت.
ہمارے ہم کمزوری ہے کہ ہمارے بچے قرآن سے نہیں جڑتے. یہ جو لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں نا، آپ نے اگر قرآن وقت پہ پڑھایا ہوتا اور پڑھا ہوتا اور عمل کیا ہوتا تو کوئی کہیں نہیں جاتا. اور دوسرا اہل بیت، یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پہ اکٹھی رسول اللہ کے پاس ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کے بارگاہ میں قرآن کی نسبت اور اہل بیت کی نسبت سرخرو فرمائے. وما علینا الا البلاغ.